اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، تقاضا ہے
کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو۔ نہ استحصال قیصر ہو، نہ استبداد کسریٰ ہو، مساوات و اخوت کا زمانے بھر میں چرچا ہو۔ قتل حسین اصل میں مرگ ابن زیاد ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نہ شمر کی وہ جفا ہی رہی، نہ ابن زیاد کا وہ ستم ہی رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سب حضرات نماز والا درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ صدر محفل محب العلماء والاولیاء جناب حاجی یعقوب صاحب ہریانی اور میرے رفقائے جماعت اور واجب الاحترام علماء کرام اور آج تک قربانیاں دینے والے قربانیاں دے رہے ہیں اور کلمے کی دولت پھیل پھول رہی ہے۔ آپ علماء سے پوچھیں، جہاد میں شہادت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے۔ آج تو آپ کے اخبارات میں ایک جلسے کو میں نے پڑھا، بڑا افسوس ہو رہا تھا، عورتیں کیا کر رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، صرف یاد دلانے کے لیے کہ شہادت میں، قربانی میں، جہاد میں، رسول اللہ کی الفت میں، مودت میں، محبت میں، تعلق میں عورتوں کا کتنا مقام ہے اور مردوں کا کتنا مقام ہے۔ یہ ہمارے ابھرتے ہوئے خطیب جن کو آپ نے سنا محظوظ ہوئے، جن کو مطالعے کا تاریخ کا ذوق ہے، مولانا عبد الکریم صاحب اور ہمارے سرپرست علامہ عبدالحق مجاہد صاحب اور یہ سارے علماء بیٹھے، پوچھیں اسلام کی تاریخ میں، نبوت کی تاریخ میں، توحید کی تاریخ میں، دین کی تاریخ میں، کلمے کی تحریک کے ابتدا میں سب سے پہلے ایک عورت ہے جس کو وقت کے ابو جہل نے بلایا اور کہنے لگا تو گھر میں کیا کرتی ہے، عورتوں کو بتاؤ۔ اب جو کچھ گھروں میں ہوتا ہے ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے، ساری رات گھروں میں وی سی آر چلتے ہیں اور گھروں کو سینما گھر بنا دیا گیا ہے۔ کل بازار میں چلتے ہوئے مولانا نے ایک بات کی جو میرے دل کی تختی پہ نقش ہو گئی۔ مولانا نے کہا یہی صدر ہے جہاں بم پھٹا تھا اور عمارت اڑ گئی۔ پھر انہوں نے ایک بات کی کہ بم پھٹ رہے ہیں، لوگوں کو جنازے بھی نصیب نہیں ہو رہے، عمارتیں اڑ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تخریب کاری کا نام ہے، اصل میں بعض بنگلوں میں خدا کے دین کی اتنی بغاوت ہوتی ہے کہ اللہ ان بنگلوں کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتا ہے۔ کہ جاؤ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، میرے دین کی بغاوت کرو کلمہ پڑھ کے، کس طرح میں تمہیں برباد کر سکتا ہوں۔ گھروں میں کیا ہوتا ہے، ایک عورت تھی جس کو ابو جہل نے بلایا، کہنے لگا کیا کرتی ہے گھر میں، واہ واہ، اس عورت نے کہا ابو جہل میں گھر میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ، پڑھے نا، لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو جہل نے کہا کیوں پڑھتی ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے، نہیں جانتے تم لوگ، میں اس کلمے کو نہیں چلنے دوں گا۔ میرا ایک تجربہ ہے اور میرا واز بھی اکثر یہی ہوتا ہے کہ جو آدمی الا اللہ کی ضرب لگا لے پھر وہ جو نبوت کے سامنے بیٹھ کر وہ موحد بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ اور میرا تجربہ ہے صحیح مسلمان مرد ہو یا عورت وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا۔ کہو وہ پیچھے والے تم بھی بولو، وہ عبد الغفور تو بول، یہ تو سو رہے ہیں کراچی والے، پھنس تو گئے ہم۔ میں کیا کروں، مومن اور مواحد کبھی بزدل، کبھی وہ جناب علی دل کا تھوڑا، کبھی وہ پریشان۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو بھی صحیح مواحد ہو جائے، عورت ہو یا مرد،
وقت کی آسیہ ہو تو وقت کا فرعون بھی اس کے عزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور قرآن کہتا ہے نا، فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. علماء طلباء بیٹھے ہیں، آپ کا ٹائم قیمتی ہے. ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ، ولم یخش الا اللہ فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. میں ایک عام واعظ اور طالب علم ہوں. یہ تو کراچی والوں کی مہربانی ہے کہ ہم غریبوں کو سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، بڑے بڑے خطیبوں کو سننے والے لوگ. آپ سے پوچھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے متاثر ہو کر وقت کی آسیہ نے جو فرعون کے کفر کے بنگلے کے کونے میں بیٹھ کر کلمہ پڑھا، فرعون نے اس عورت کا مقابلہ کیا نہیں؟ بولیے اگر میری بات سمجھ آ رہی. فرعون نے سزا دیا نہیں؟ یہ عورت گھبرائی، بزدل ہوئی، پریشان ہوئی؟ نہیں ہوئی. ہر دور میں عورتوں کا کردار رہا ہے، لیکن آج عورتیں جو کچھ کر رہی ہیں ہم بڑے پریشان ہیں کہ ملک کا کیا حشر ہونے والا ہے. آج کے اخبار کا مطالعہ کرو، میں کسی کا روادار نہیں ہوں. بے پرد عورتیں بیٹھی ہیں اور ان کو جناب علی تحریکوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. میری چار دیواریوں میں بیٹھنے والی مائیں بہنیں بالکل حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، صحیح اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اذان حق بلند کر رہے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھنے والی عورتیں تم نے اپنی عصمت کا، اپنی عفت کا، اپنی تاریخ کا خیال نہ رکھا تو پھر اللہ کی نگاہ میں تم سے کتیاں بلیاں بھی بہتر ہو جائیں گی. پھر تم اس گڑھے میں گر جاؤ گی جہاں تمہاری یاد تک نہیں ہوگی تاریخ. آج ایک عورت کا بیان اخبار ہم نے پڑھا، مولانا خوش ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی عورت کہتی ہے میں پرائم منسٹر بنوں، کوئی کہتی ہے میں کیا بنوں، کوئی کہتی ہے میں کیا بنوں. اسلام میں ان کا کوئی مقام نہیں. ہم اس عورت کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جس نے ابو جہل کے سامنے کہا ابو جہل ٹائم ضائع نہ کرو، نہ تو کلمے کو ختم کر سکتا ہے نہ محمد کی نبوت کو ختم کر سکتا ہے. بات کرو ابو جہل کے سامنے. علماء سے پوچھو، پہلی عورت ہے شہادت کا جام پینے والی، ابو جہل کے سامنے عورت. فرمایا مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں. سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. مصائب لاکھوں عزائم کم نہیں ہوتے. یہ سر وہ ہیں جو کٹ جاتے ہیں لیکن خم نہیں ہوتے. فرمایا بندہ مومن کا دل، بندہ مومن کا دل بیموریا سے پاک ہے، اس لیے قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے. یہ ہماری جماعت نے شہداء اسلام رکھا. ابو جہل کو عورت نے کہا ابو جہل میں غلط بات نہیں کرتی، چھوڑ دے تیری مرضی، مار دے تیری مرضی. نہ ہم کلمہ چھوڑ سکتے ہیں نہ کلمے والے محمد عربی کا دامن چھوڑ سکتے ہیں. ابو جہل اٹھا، اس ظالم نے، سنگ دل نے، بین الاقوامی مشرک نے، دین دشمن نے، نبوت کے حزب اختلاف نے اس پاک دامن کے بدن کے اس حصے پر برچھا مارا جس کا نام لینا ہر باغیرت کو حیا آتی ہے. یہ زمین پہ گری، زخمی ہوئی. رحمت دو عالم کو پتا چلا، امام الانبیاء گھر سے تشریف لانے لگے، دار ارقم سے چلے. کراچی کے در و دیواروں سن لو، کسی کی شہادت پر محرم میں کوئی رو رہا ہے، کسی کی شہادت پر کوئی رو رہا ہے. میں اس شہیدہ کو پیش کر رہا ہوں جس کے زخمی ہونے پر خود محمد عربی کی آنکھوں نے آنسو بہائے. حضور تشریف لائے، یہ شہیدہ خون میں لت پت تھی. اللہ کی قسم میرے آمنہ کی لال کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور آپ نے فرمایا یا
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر کرو. رحمت دو عالم روتے ہوئے واپس تشریف لائے. ابو جہل اٹھا، اس مجاہدہ زاہدہ عابدہ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری. کہنے لگا اسی محمد کے لیے ذلیل ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس حالت میں تجھے دیکھ کر میری عدالت میں سفارش نہیں کی. محمد سفارش کر دیتے تو میں تجھے چھوڑ دیتا. واہ سمیہ تیری عظمت کو سلام. کہنے لگی ابو جہل پہلے میری جان پہ حملہ کیا، اب میرے ایمان پہ ضرب لگا رہا ہے. ظالم، یہ دنیا شفاعت کا میدان نہیں. جب دین کے لیے تکلیف آئے تو صبر کی تلقین کا میدان ہے. وہ میرے محمد عربی تلقین فرما کے جا رہے ہیں. او ظالم سن لے، جب میدان قیامت میں شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو رب کعبہ کی قسم سب سے پہلے میری سفارش محمد رسول اللہ کریں گے. یہ عورتوں کا مقام، یہ ہمارا موضوع نہیں. کسی اور محفل میں مولانا بھی اور ہم بھی سارے عرض کریں گے عورتوں کو اپنے نبی پاک سے کتنا تعلق تھا اور آج کی عورتوں کو کتنا تعلق ہے. یہ کون ہے جو بازاروں کی زینت ہے؟ یہ کون ہے جو خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ مزاروں پہ پڑی ہوئی ہے؟ کون ہے یہ؟ ان کے مقدر کو کس نے آگ لگائی؟ انشاءاللہ ہم بتائیں گے. آج بھی ہمارا قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم ان عورتوں کو مانتے ہیں جنہوں نے گھر کے کونے میں مصلی بچھایا، ایک سجدہ کیا، اللہ سے ایک رکوع قرآن کا نازل کرا دیا. نقدی عورتوں کا مقام. یہ جنگ احد نہیں سنی آپ نے؟ جب شیطان نے خبر مشہور کرائی تھی کہ ان محمدن قد قتل، کافروں نے کہا کہ سنو، یہ صحابہ جس محمد عربی کی دعاؤں پر صفوں کی صفیں پچھاڑ دیتے ہیں کافروں کی، آج وہ محمد عربی شہید ہو گئے. ہر آدمی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے. لاؤ عاشق رسول کو میں معیار بتاتا ہوں. اور آپ کے شہر کے کچھ بناسپتی مجتہد اور ایران کے کچھ برآمد شدہ بناسپتی مجتہد اور یہ کالی کتابیں جو صحابہ کے خلاف لکھی جا رہی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھاگ گئے تھے فلاں میدان سے فلاں میدان سے. کہاں بھاگ گئے تھے؟ خمینی کے گھر بھاگ گئے تھے. کہاں بھاگ گئے تھے؟ سنی ان صحابہ کو مانتا ہے کہ بھاگنا کیا، صحیح تاریخ، حدیث اور صحیح ہسٹری کہتی ہے کہ جب یہ خبر مشہور ہوئی مدینہ میں کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے، مرد تو مرد، عورتوں نے اپنے بچوں کو آغوش سے اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیا اور عورتیں گھروں سے نکل کر دوڑ پڑی میدان جہاد کی طرف. راستے میں یہودیوں نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ عورتیں بھاگ رہی ہیں. یہاں کے رافضی سنے، خمینی کی اولاد سنے، ایران کا خمینی سنے. صحابہ زندہ ہیں، صحابہ کی تاریخ زندہ ہے، شہید زندہ ہیں. ہم نے وہ تاریخ پڑھی ہے کہ مرد نہیں بھاگے، نہ ابو بکر بھاگا، نہ عمر بھاگا، نہ عثمان بھاگے، نہ علی بھاگے، نہ طلحہ بھاگے، نہ خالد بن ولید دوڑے، نہ حضرت بلال حبشی نے میدان چھوڑا. ہم تو ان صحابہ کو مانتے. چھوڑنا کیا، بلکہ جب رسول اللہ کی شہادت کی افواہ مشہور ہوئی تو عورتوں نے گھر چھوڑ دیے، بچے چھوڑ دیے. نہیں سنے تم نے؟ علامہ شبلی کو پڑھو. ایک انصار قبیلے کی نوجوان لڑکی اتنی دوڑی، اتنی روئی رسول اللہ کی الفت کے جذبات میں آ کر، جس کے ایک ایک قدم کو فرشتوں نے سلام کیا. کوئی عورت دوڑ رہی ہے سینما دیکھنے کے لیے، کوئی بدقسمت دوڑ رہی ہے بازاروں کی زینت بننے کے لیے، اور چار دیواری پہ بیٹھنے والی عورتیں سوچو اپنے تقدس کو. کوئی دوڑ رہی ہے کلب گھر کی زینت بننے کے لیے، کوئی عورت دوڑ رہی ہے دوہے اور مرثیے کی محفل کی زینت بننے کے لیے. میں شہداء اسلام کانفرنس کی وساطت سے اس عورت کو بیان کر رہا ہوں جس کے قدم اٹھ رہے ہیں، دوڑ رہی ہے محمد عربی کی تلاش کے. تکبیر، اسلام، اہل سنت. راستے میں سب عورتوں کو کاٹ گئی دوڑتی ہوئی. سبحان اللہ. رسول اللہ کی محبت میں آج کی عورتوں کو بھی رسول اللہ کی محبت ہے. محبت ہوتی تو یہ بے پردی نہ ہوتی. رسول اللہ کی محبت ہوتی تو گھر میں بے نمازی نہ ہوتی، بے حیائی نہ ہوتی، ساری رات ٹی وی میں رات برباد نہ ہوتی. آج بھی جن گھروں میں رسول اللہ کی الفت مودت ہے، خدا کی قسم ساری رات ان عورتوں کی مصلی پہ گزر جاتی. ایسی عورتیں موجود ہیں. تو انصار قبیلے کی نوجوان عورت کدھر؟ واہ واہ، رونے لگی اور کہنے لگی میرا راہ مت روکو، میں نے سنا ہے کہ ہمارے محمد عربی شہید ہو گئے ہیں.
پھر تو کیا کرے گی؟ کہنے لگی میں اللہ کو گواہ بنا کے آئی ہوں، قسم اٹھا کے آئی ہوں، اگر ہمارے نبی شہید ہو گئے تو میں گھر میں زندہ واپس نہیں آؤں گی۔ پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دے تو داغ نام نہیں۔ کہاں جا رہی ہے؟ رسول اللہ کی محبت میں بے قرار، شب فرقت تیری تصویر بنا لیتی ہوں، تیری راہ میں کچھ اشک بہا لیتی ہوں، سب رات کو جاگتی ہوں ہے عادت میری، میں تو اتنی گستاخ ہوں کہ تجھے بھی جگا لیتی ہوں۔ یہ دوڑ رہی ہے رسول اللہ کی محبت میں، وہ بزم اب کہاں، وہ طرب کا سما کہاں کہاں، وہ جام میں کہاں، وہ ساقی ارغواں کہاں، ڈھونڈ کے لائیں ہم اب نقوش سبک رفتگاں کہاں کہاں، اب تو گردے کارواں بھی نہیں کارواں کہاں۔ دوڑ رہی ہے احد کے میدان میں، راستے میں قافلہ ملا، کیا ہوا؟ جنگ کا حال سناؤ۔ کہنے لگے اتنا پتا ہے تو کس کی بیوی ہے؟ فلاں آدمی کی بیوی ہوں۔ اتنا پتا چلتا ہے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا، آج کے بعد تو بیوہ ہو گئی۔ کہنے لگی بڑے افسوس کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم میں اپنے شوہر کی تلاش میں نہیں دوڑی، مجھے خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر کا حال سناؤ، مجھے عائشہ صدیقہ کے شوہر کا حال سناؤ، مجھے حضرت سودا، حضرت ماریہ، حضرت زینب، حضرت ام حبیبہ کے شوہر کا حال سناؤ۔ کہنے لگے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے۔ پھر دوڑتی ہے، جنگ کا حال سناؤ، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی میرا بیٹا تو آیا ہی شہید ہونے کے لیے تھا، مجھے آمنہ کے لال کی صحت کا حال سناؤ، مجھے محمد عربی کا حال سناؤ۔ تیسرا قافلہ ملا، حال سناؤ جنگ کا، تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہنے لگی بھائی کی پرواہ نہیں، مجھے محمد الرسول اللہ کا حال سناؤ۔ چوتھا قافلہ ملا، جناب علی، انہوں نے کہا، ایک نے کہا تیرا والد شہید، تیرا بیٹا شہید، تیرا خاوند شہید، کہا تیرا بھائی شہید۔ کہنے لگی نہ خاوند کی پرواہ، نہ بیٹے کی پرواہ، نہ مجھے بھائی کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، مجھے تو محمد الرسول اللہ کا حال سناؤ۔ فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم، طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم کے ابا کا حال سناؤ۔ امت کے روحانی والد محمد الرسول اللہ کا حال سناؤ۔ پتا چلا کہ وہ جھم گھٹا ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، ذی النورین بھی موجود ہیں، حیدر کرار بھی موجود ہیں، خالد بن ولید بھی موجود ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان میں حضور علیہ السلام تشریف فرمائے۔ کراچی والوں کیا منظر ہوگا جب حجاب نقاب ڈالے نوجوان لڑکی دوڑتی جا رہی ہے، حضور نے فرمایا یہ کون ہے لڑکی، ایک طرف ہو جاؤ۔ آ گئی اور لوگوں نے کہا ٹھہر جا مائی ٹھہر جا، رحمت دو عالم کے دانت مبارک شہید، آپ کے سینے پہ زخم، آپ کے جناب علی پیٹھ مبارک پہ زخم، آپ کے بطن مبارک پہ زخم۔ کہنے لگی مجھے مت روکو، میری راہ مت روکو، ایک طرف ہو جاؤ، میں بڑی بے قرار عورت ہوں، میں بڑی مضطرب ہوں، میں بڑی بے چین ہوں، خدا کے لیے ایک طرف ہو جاؤ، جب تک ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو نہیں دیکھوں گی میری بے قراری ختم نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، شہدائے اسلام۔ علامہ شبلی نعمانی نے بڑا عجیب روح پرور منظر کھینچا ہے، فرماتے جب سامنے پہنچی حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، بیٹی معلوم ہوا ہے تیرے خاندان کے 4 اہم افراد شہید ہو گئے۔ کہنے لگی کل مصیبت بعدک قد جلل یا رسول اللہ، حضور یہ مت فرمائیے، ہم سب آپ پر قربان ہونے کو تیار ہیں، اور آپ جب موجود ہیں تو اب میرے سارے غم غلط ہو گئے۔ علامہ شبلی نے اپنی زبان میں منظر کشی کی ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے بڑی پریشانی ہوئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی پریشانی نہیں، تو سلامت ہے تو سب ہیج ہیں غم، تو سلامت ہے تو سب ہیج ہیں غم، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم، تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔ یہ مائی وہاں کھڑی ہے اور کہتی عرش والے الحمدللہ یہ وہی محمد رسول اللہ ہے، ہم قبروں کو سجدہ کرتے تھے، اس نے تیرا سجدہ ہمیں بتایا، اس نے کھڑے ہو کر ہمیں بتایا۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ابتدائی کام یہی کیا
کہ در در سے جبینیں اٹھوا کر ایک کے دروازے پہ جبینیں جھکوائیں؟ کہو بالکل. کون سا کام کیا؟ یہ بنیاد ہے کہ سجدہ صرف کس کے دروازے پر؟ سجدہ صرف کس کا؟ یہ ہمارے نبی پاک نے بنیادی کام کیا. میں نے کل بھی تھوڑا سا ٹیکا لگایا تھا، آج بھی، کیونکہ کراچی میں زیادہ بیماری ہے. ہم جب، آپ کو پتا ہے، آپ پر ہم ناراض نہیں، عوام کا قصور نہیں ہے. اس دور میں اگر لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہوتا، عمل صحیح نہیں ہوتا، سنت بدعت کے مقابلے میں اتنی زیادہ عروج نہیں پکڑتی، اس میں ہم مولویوں کا قصور ہے. جب میں قرآن پڑھ کے جاؤں گا پیچھے جاؤ. اب مولوی قسم بناتا ہے، قسم. ایک مشہور مثال ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گئی، کھانے کو روٹی نہیں ملتی تھی، اللہ معاف فرمائے. ڈیرہ اسماعیل خان کے پہاڑی علاقے میں اب بھی قحط کا منظر ہے، پانی نہیں ہے، جانور مر رہے ہیں، آدمی بھی گدلا مدلا پانی پی رہے ہیں، اللہ معاف کرے. قحط پڑ گئی تو یہ بڑے بڑے وڈیرے لوگ جو ہیں، ان کے تو جناب علی سٹور بھرے ہوئے ہوتے ہیں گندم سے. ایک غریب آدمی گیا، زمیندار کو کہا میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، خدا کے لیے کچھ گندم دے دو. تو زمیندار نے کچھ 2-4 سیر گندم دے دی. آ کر بیوی صاحبہ کو کہا کہ دیکھو قحط کا سما ہے، معاشی بدحالی ہے، گندم نایاب ہے، 2-4 سیر گندم ملی ہے، جیسے پکاؤ تمہاری مرضی، پھر گندم پتہ نہیں کب ملے. تو عورتیں الحمدللہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں. اس مائی نے کہا آٹا بناؤں، گندم کو پیسوں، روٹی پکاؤں، تو بچے اتنے ہیں، منصوبہ بندی کے خلاف تحریک چلی ہوئی ہے. آج کل ایسے ہے نا، دیکھو اتنے بچے ہیں کہ بس اللہ رحمت فرمائے. جیسے وہ حضرت درخواستی پشاور میں سنا رہے تھے کہ ایک پٹھان سے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے، کہنے لگا حضرت 18 بچے تھے، نام رکھے ریشم خان، فلاں خان، آخری بچے کا نام رکھا زبردست خان. حضرت فرماتے اکثر لطیفہ، میں نے پوچھا کہ زبردست خان، کہنے لگا جی حضرت 18 بچے ہو گئے، گھر بھر گیا، بڑے پریشان ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، منصوبہ بندی فلاں بندی، کوئی گولیاں، کوئی انجیکشن، کوئی پڑیاں، کوئی فلاں، اس نے سب دوائیاں دی، خوب دوائیاں میں نے کھائی، گھر والوں نے علاج کیا، لیکن یہ بچہ زبردستی آ گیا، اس کا نام ہم نے رکھ دیا زبردست خان. اب بھائی زبردستی، پچھلے دنوں اخبار میں آیا ایک عورت نے ہندوستان میں 5 بچوں کو جنم دیا. لگاؤ منصوبہ بندی، انشاءاللہ اللہ پاک بتا رہے ہیں قوم کو، لگاؤ منصوبہ بندی. تو عورت نے کہا کہ اس کو گندم کو دلیا بنا لوں تاکہ وہ نرم نرم سا وہ بھت شد بن جائے گا، بچوں کی بھوک بھی اتر جائے گی، گزارا چل جائے گا. بچوں کو بھوک تھی، وہ آدمی خود بھی بھوکا تھا جو گھر میں جوان تھا. اس مائی نے جب وہ دلیا شلیا پکایا، دیگچی اتاری تو بچے بھاگے. بچوں کی عادت ہے کھانا پکے تو صبر نہیں کرتے، اماں مجھے دو مجھے دو مجھے دو. پہلا بچہ آیا، اماں مجھے دو، اور میں کیا بیان کروں کہ اماں کو بچے کتنے پیارے ہیں. یہ میرا مضمون نہیں ہے، پھر میں بتاؤں گا ماؤں کو بچے کتنے پیارے ہیں. اور یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. رحیم یار خان میں نے کانوں سے سنا، ایک نوجوان اپنی والدہ کو کہہ رہا تھا کہ ہر وقت کتے کی طرح بھونکتی رہتی ہے. میں نے کہا یا اللہ مجھے بچانا عذاب سے، ابھی نہ عذاب آ جائے. جس بیٹے نے اماں کو کہا کتے کی طرح بھونک رہی ہے، اس کی موت کتے کی طرح بھونکتے ہوئے آئے گی، کتے کی طرح، اس کا کوئی عمل قبول نہیں. تو جناب علی، پہلے بچے نے کہا اماں مجھے دلیا دو، اماں نے دے دیا. دوسرے نے کہا اماں مجھے بھی دو، دے دیا. تیسرے نے کہا اماں مجھے بھی دو، دے دیا. اب وہ مائی کا خامد بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ تو بچے بہت ہیں، دلیا بہترین پکا ہے، یہ مانگتے گئے، یہ دیتی گئی، میں تو مر جاؤں گا. چوتھے بچے نے کہا اماں مجھے دو، دے دیا. 5ویں نمبر پر خامد نے خود بیوی کو کہا اماں مجھے بھی دو، میں بھی بیٹھا ہوں، مجھے بھی دلیا دے دو، مجھے بھی. اس نے کہا خدا کا قہر پڑے، دلیا کی لالچ میں نکاح ختم. کراچی والوں شعور کا دور ہے. مولوی ممبر پر بیٹھ کر سجدے کے قسم بناتے 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 ایمان ختم، عقیدہ ختم. جیسے اس نے دلیے کی لالچ میں نکاح ختم کیا، انہوں نے سجدے کا قسم بنا کر ہمارے ایمان کی دولت کو. سجدہ صرف کس کا؟ سجدہ صرف کس کا؟ جبین کس کے دروازے پہ جھکے؟ انصار قبیلے کی عورت کھڑے ہو کر کہہ رہی اللہ، یہ وہی محمد الرسول اللہ در در پہ جبینیں جھکاتے تھے، اس نے ہمیں تیرا دروازہ بتایا. یا اللہ ہم بے نماز تھے، اس محمد الرسول اللہ نے ہمیں تہجد والا بنایا. یا اللہ ہم بے پرد تھے، اس نے پردہ سکھایا.
یا اللہ ہم بیٹیاں تھیں، ہمارے ماں باپ ہمیں گڑھا کھود کر چیختے چلاتے زمین میں دفن کر دیتے تھے، یہی محمد عربی تشریف لایا، اس نے پہاڑوں پر صفا مروہ کی سٹیجوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. یا اللہ اس محمد عربی نے بیٹی کو باپ کا اور باپ کو بیٹی کا مقام بتایا. جو باپ بیٹی کو زمین میں دفن کرتا تھا، یا اللہ آج وہ بیٹی باپ کے کندھوں پر ہے. یا اللہ اس محمد عربی نے ہماری زندگیوں کو بچایا. اے اللہ تیرا نبی سلامت ہے تو ہم بھی سلامت ہے. اگر آج نبی شہید ہو جاتا تو ہم عورتیں بھی جہاد میں شہید ہو کے جاتے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اسلام میں عورتوں کا بھی مقام، مردوں کا بھی مقام. اور یہ سنو، مولانا مشتاق احمد صاحب، مولانا فاروقی صاحب نے شفقت کی، ہماری غریبانہ جماعت کے ساتھ یہ رات کو جاگ رہے بھاگ رہے. وفادار آدمی وفاداری کرے، یاد رہتا ہے نہیں رہتا؟ آپ سے پوچھو رہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ آدمی جو اللہ کے دین کے لیے جان کی بازی لگا دے، شہید اسی کو کہتے ہیں نا. بولو شہید کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی توحید کے لیے جو کہے جان کی پرواہ نہیں، جان جائے تو جائے، میں جان قربان کر دوں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے جو اپنی جان کا نذرانہ دے دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے جی. کافر، مشرک، مرزائی، رافضی، کافر کی تلوار سے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی گردن کاٹ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید اسی کو کہتے ہیں. بولیے شہید. اور جو اپنا خنجر لے کر اپنے سینے میں گھونپ دے اور مر جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں. نہ کسی کتاب میں آپ نے پڑھا ہو جی، کسی مذہب میں آپ نے پڑھا ہو. شہید اس کو کہتے ہیں جو کافر کی تلوار سے قتل کر دیا جائے، جو منکر، مشرک، ملحد، بے دین، جناب علی مرتد کی تلوار سے قتل کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. کیا کہتے ہیں؟ جو اپنا چھرا، اپنا چاقو، اپنا خنجر، اپنی کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے تیز کرا کے کسی کی گلی میں آ کر اپنے سر میں مار دے، اپنے سینے میں جو خنجر گھونپ کے مر جائے اس کو بھی شہید کہتے ہیں. کسی تاریخ میں اس کو حرام موت کہتے ہیں. اور سنو، آپ کو بات آپ کی سنائی ہے، اس میں روح ہے، میں تازہ کر دوں. سنیو، مواحدو، دیوبندیو، حنفیو، منفیو، مجاہدو، میں قربان جاؤں اسلام کے عظیم شہید عمر فاروق، امام عدل و حریت، پیکر عدل و انصاف، خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، امیر عمر کی عظمت پر جس عمر کے فاروقی خون سے محمد عربی کا نبوی مسلح رنگین ہوا، جب سے امیر عمر کو منافق نے شہید کیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا سنیو تم قرآن پڑھتے رہو، تم تہجد پڑھتے رہو، تم عبادت کرتے رہو، سنیو تم تبلیغ کرتے رہو، میں جانوں اور عمر کا دشمن جانے. مولانا عبد الکریم صاحب سے، مولانا مجاہد صاحب سے، ہریانی صاحب سے، ان تمام علماء سے پوچھے، سب سے پہلے اپنا خنجر اپنے سینے میں گھونپنے والا وہی بد نصیب تھا، بد قسمت تھا، بدبخت تھا، سیاہ مقدر تھا جس نے عمر کو شہید کیا. عمر کے شہید کا ہاتھ بھی اپنا، چھرا بھی اپنا، سینہ بھی. آج تک عمر کے دشمن کی سزا چل رہی ہے. اگر میری مجلس علماء اہل سنت کا کوئی رضاکار مسجد سے باہر نکل کر صحابہ کے دشمن کو تھپڑ مارے، کراچی کی پولیس آ جائے گی، ڈی ایس پی آ جائے گا، فورس آ جائے گی، تم نے کیوں حملہ کیا؟ اللہ نے فرمایا سنیو تم عبادت کرتے رہو، میں اللہ جانوں اور عمر کے دشمن جانے، تم دیکھتے رہو. شاباش شاباش شاباش. ہاتھ بھی اپنا، چھرا بھی اپنا، چاقو بھی اپنا، سینہ بھی. یہ شہادت نہیں، یہ حرام موت ہے. یہ عمر کی شہادت کے بعد عمر کے دشمنوں کو عمر میں سزا مل رہی ہے. شہید اس کو کہتے ہیں جو غیر اسلامی، جو باطل کافر کی تلوار سے قتل کر دیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واہ واہ. او یا علی مدد کہنے والوں، یا رسول اللہ مدد پکارنے والوں،
یا غوث العظم مدد پکار کر توحید کے باغ کو آگ لگانے والے ظالم صوفیوں، ظالم مولویوں، ایمان کے ڈاکو نات خورو، رب کعبہ کی قسم، کائنات میں کوئی استاد اپنے تلامذہ کے ساتھ، کوئی دوست اپنے گہرے دوست کے ساتھ، کوئی والدہ اپنی بیٹی کے ساتھ، کوئی باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ، کوئی مرشد اپنے مرید کے ساتھ، کوئی سردار اپنے نوکر کے ساتھ، کوئی حکمران اپنی رعایا کے ساتھ، کوئی وڈیرا اپنے چھوٹے کے ساتھ، دنیا کا کوئی انسان کسی انسان سے اتنا وفادار نہیں ہو سکتا جتنا اللہ اپنی مخلوق سے وفادار ہے۔ میری بات کو سمجھے آپ؟ کیا سمجھے؟ جن لوگوں نے آج تک، جیسے میرے عزیز نے بیان کیا، مدینہ اور مکہ سے لے کر افغانستان کی جنگ تک، 53 کی ختم نبوت کے شہیدوں تک، اور آج تک جن لوگوں نے اللہ کے لیے جان دے دی، اس کو کیا کہا گیا؟ شاباش۔ کیا کہا گیا؟ اور اونچی کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ بس اللہ کو اتنے پیارے ہوئے شہید، اللہ نے فرمایا اچھا تم نے میرے لیے جان دی، یا اللہ بالکل۔ پھر اب قرآن آ گیا ان کے تحفظ کے لیے، جواب آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ یہ آیت سنانا چاہتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اب سنو، جس آدمی نے کراچی سے، پشاور سے، پنڈی سے، کسی دریا سے، کسی جنگل سے، کسی جزیرے سے، کسی شہر سے، کسی دیہات سے، کسی بستی سے، کسی پہاڑ سے، جس نے میرے لیے جان قربان کر دی اس کو کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ اب دیکھو اللہ کتنی وفاداری کرتا ہے۔ جواب آیا ولا تقولوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ خبردار، جس نے میری راہ میں جان دے دی، شہید ہوا، اس کو مردہ میں نہیں کہنے دوں گا۔ مردہ سمجھو نا، کہو بھی نا۔ اور جگہ پر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ او مولویوں، پیروں، اسکالروں، خطیبوں، ادیبوں، محدثوں، مبلغوں، خبردار، جس نے میری راہ میں جان دے دی، اب میں اس کا تحفظ کروں گا، اس کو مردہ نہ کہو۔ مردہ مردہ نہ کہو، یعنی لفظ مردہ کہنا اللہ کو ناگوار گزرا۔ قرآن کے شبنی میں قطروں کو دل کی گہرائیوں میں اتارو۔ آپ نے قیمتی ٹائم دیا ہے، طلباء مطالعہ چھوڑ کے، آپ کاروبار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کہہ دو الحمدللہ، کہہ دو نا۔ کیوں؟ اس وقت ایسے لوگ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ کے کراچی میں جو سینما میں ہوں گے، جو شراب پی رہے ہوں گے، اس وقت ایسے لوگ ہوں گے جو زنا میں تباہ ہو رہے ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو کلب گھر میں VCR کے ڈراموں میں ڈرامہ بن رہے ہوں گے، اس وقت بھی ایسے لوگ۔ رات جب جلسہ ختم کر کے ہم جا رہے تھے، میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا 2 بجے کا ٹائم، جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آواز آ رہی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ 2 بجے کا وقت وہ ہے جب اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مجھے پکارنے والا، ہے کوئی بیٹا مانگنے والا، لیکن اسی رحمت کے وقت رات میں نے دیکھا کراچی کے فٹ پاتھ پر چند بد نصیب بیٹھ کر تاش کھیل رہے تھے، جہنم میں ہاتھ ڈوبے ہوئے تھے، ان کے تاش کھیل رہے تھے۔ تو آپ ہم خوش نصیب ہیں، اللہ نے سب بری محفلوں سے بچا کر ہمیں اللہ نے اپنی پاک کلام اور پاک گھر میں جمع فرمایا، کہو الحمدللہ۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ جناب علی، عرض کیا کر رہا تھا میں کہ اللہ نے فرمایا شہید کو گمان بھی نہ کرو مردہ، ایسے نہ بھائی۔ اور ایک مقام پر کہا ولا تقولوا، کہو بھی نہ مردہ۔ یا اللہ کیا کہیں؟ شہید کو کیا کہیں؟ جواب آیا بل 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 احیاء۔ یہ لفظ میرے ساتھ آپ سب پڑھیں، بل۔ شاباش، ایک لفظ قرآن کا پڑھے 30 نے کیا ہے، بل بل۔ یہ آپ کے کراچی میں نزلے کی بیماری ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں، بیماری بڑھ رہی ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن کے کیمیائی نسخے سے حاصل کرنا ہے۔
قرآن روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بے بہا نسخہ کیمیا ہے۔ میں رہتا ملتان میں ہوں، لیکن اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ ہر قسم کے جراثیم اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں، وہ مردود ڈاکٹر، وہ مطرود ڈاکٹر، وہ منحوس ڈاکٹر، وہ ملعون ڈاکٹر جہنم رسید ہوا جس نے کہا نہ شہید زندہ ہے، نہ نبی زندہ ہے، نہ ولی زندہ ہے، کوئی زندہ نہیں، بلکہ ان کی قبریں خالی ہیں، ان کی قبروں میں کچھ نہیں ہے۔ آج وہ قبر میں پہنچ چکا ہے، اس کو پتہ چلا ہوگا کہ قبر میں کیا ہے۔ میں تو پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے عذاب قبر سے بچائے۔ میں نے تو وہ حدیث پڑھی ہے کہ رحمت دو عالم کے خلفائے راشدین کا وہ چمکتا ہوا ستارہ، جنت البقیع کے مدفون کا سردار، اسلام کی مالی مدد کرنے والا، جنت کی وردی میں چلنے والا عثمان، جس کو نبوت کی زبان نے 30 مرتبہ کہا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ یہی عثمان جب قبرستان سے گزرتا ہے تو سفر بھول جاتا ہے، سفید داڑھی سے آنسو ٹپکتے ہیں، قبر کو یاد کر کے روتا ہے۔ لیکن تمہارے ڈاکٹر، کراچی کے ڈاکٹر نے لکھا کہ قبر کا عذاب کچھ نہیں، قبر میں کوئی زندہ نہیں، قبر میں کچھ نہیں ہے، یہ گڑا ہے۔ آج اس کو قبر میں پتہ چل رہا ہوگا کہ تیرا کیا حشر ہے۔ قرآن کہتا ہے کسی کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ۔ جی شہید کا مقام زیادہ ہے یا نبی کا؟ بولے شہید تو تب شہید بنتا ہے جب نبی کی غلامی حاصل کرتا ہے۔ جی شہید کو قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہیں، نبی کو کہیں۔ جی شہید کو قرآن کہتا ہے مردہ نہ کہیں تو نبی کو کہیں۔ تو میں اتنا طویل سفر کر کے آیا ہوں، اپنے ناقص اور عاجز اور نامکمل ذہن کے مطابق جس کو میں نے حق سمجھا ببانگ دول عرض کر رہا ہوں کہ آئیے قرآن کے دروازے پر ان لوگوں کے فتنوں سے نجات حاصل کیجئے۔ ہمارا اسلام بھی زندہ ہے، ہمارے نبی پاک بھی روضہ رسول میں اپنے روضہ میں زندہ ہے، اور میرے نبی کے جسم اور روح کی کشش ہے۔ کسی نبی کی مزار پر اتنی رونق نہیں جتنی میرے محمد کے روضے پر رونق ہے۔ اور 30 لاکھ آدمی کھڑے ہو کر رو رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم ان میں سے بھی نہیں ہیں جو گھر میں بیٹھے کر پکارتے رہے۔ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، ہمارے علاقے میں مارکا بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ درود ہے، سن رہے ہو؟ یہ درود ہے۔ میرے مرشد تھے حضرت بہلوی صاحب شجاع آباد کے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حضور علیہ السلام پر درود پڑھے؟ فرمایا صرف پڑھو نہیں، 1000 بار پڑھو۔ حضرت کیسے پڑھیں؟ فرمایا ایسے کرو کہ گھر کے کونے میں بیٹھو یا مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے اوپر چادر ڈال دو اور درود زبان پر ہو، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو، دل دھڑک رہا ہو، تصور یہ ہو جس پر درود پڑھ رہا ہوں میں حضور کے روضے پر بیٹھا ہوں۔ فرما پھر پڑھتے جاؤ، روتے جاؤ، دیکھو کہ درود پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں عاشق رسول سپیکر لگا کر اور جناب علی سر لگا کر، درود میں بھی کچھ سر ہے، نہ پتہ لگتا ہے نعت ہے، نہ پتہ چلتا ہے گانا ہے، نہ غزل ہے، بس حضرت کھڑے ہیں السلام۔ آپ نے سنا ہے کبھی؟ سنا ہے آپ نے؟ نہیں تو آپ ملتان ہے، میں آپ کو سناؤں۔ بس کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور سلام پڑھ رہا ہے، نہ پتہ لگتا ہے دوہرا ہے، نہ پتہ لگتا ہے غزل ہے، نہ پتہ لگتا ہے نعت ہے، نہ پتہ چلتا ہے کوئی گانا گا رہا ہے یا درود پڑھ رہا ہے، یہ درود پڑھ رہا ہے۔ ہم وہ نہیں جیسے ہریانی صاحب نے کہا الحمدللہ ہم یتیم ضرور ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آج مفتی محمود ہم میں نہیں ہے، آج عطا اللہ شاہ بخاری نہیں، یہ ہم چھوٹے موٹے آپ کے سامنے آئے، ہم مانتے ہیں آج قاضی احسان احمد نہیں ہے، لیکن پھر سنو دیوبندیوں کا جملہ، پھر سنو، پھر سنو، پھر سنو، ہم یتیم ضرور ہوئے ہیں، دیوس اور بغیرت ہم نہیں ہوئے، بغیرت نہیں ہوئے، اور ہم طبقے کے عام نہیں ہیں، ہمارا ایک کردار ہے، ایک ماضی ہے، ایک سیرت ہے، اور ہم نعتوں سے، غزلوں سے، فتنہ فساد سے متاثر ہو کر ہم پریشان نہیں ہوتے، ہمیں اطمینان ہے، ہمیں اپنے سودے کے خالص ہونے پر یقین ہے۔ لوگ یہاں عشق رسول کی دکان چلانا چاہتے ہیں، اور میں نے عشق رسول دیکھا ہوا ہے محمد زکریا تبلیغی جماعت کے قائد میں، جس نے لاکھوں مریدوں کو چھوڑ دیا اور رسول اللہ کے روضے پہ نگاہ جما کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت واپس تشریف لائے ہندوستان میں، فرمایا نہیں، محمد زکریا فیصلہ کر چکا ہے کہ محبوب کے روضے کے سامنے بیٹھوں گا، جب موت آئے تو نگاہ گنبد خضرا پر۔ کراچی والوں، ہمارا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں،
یہ مولوی یہ دیوبندی نبی کو نہیں مانتے. نبی کو نہیں مانتے تو کسی کے باپ کو مانتے ہیں؟ نبی کو نہیں مانتے. اور کس کو مانتے ہیں؟ نبی کو جو نہ مانے 1 بجے رات تک نبی کا قرآن پڑھتے ہیں, نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں, نبی کی سیرت بیان کرتے ہیں. سنا نہیں مولانا سے آپ؟ آج آپ سن لیں, میں اپنی جماعت نہیں بلکہ علماء دیوبند کی نمائندگی کرتے ہوئے میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کر جا رہا ہوں, کائنات میں کسی فرقے میں, کسی مولوی میں, کسی پیر میں, کسی مذہب میں, کسی پارٹی میں, کسی مسلک میں نے اتنا عشق رسول نہیں دیکھا جتنا عشق رسول علماء دیوبند میں نے دیکھا. میں کسی کے دوڑوں سے, کسی کے گانے بجانے سے, میں کسی کی غزل سے کوئی متاثر نہیں ہوں. میں نے علماء دیوبند کو دیکھا عشق رسول. کہو کیا کیا؟ سنو کراچی کے مولویوں, سنو, میں نے دیکھا ہے تمہارا عشق رسول. تبلے کی تھاپ پر بیٹھ کر رسول اللہ کا تذکرہ کرنے والوں, تبلا اور سارنگی کی سر پر بیٹھ کر رسول اللہ کا تذکرہ کرنے والوں. میں نے علماء دیوبند میں عشق رسول دیکھا ہے, لیکن ہم عشق رسول کی اذان تبلے اور سارنگی پر نہیں دیتے. ہم رسول اللہ کے منبر و محراب میں بیٹھ کر, گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر, حضور کی حدیث میں محو ہو کر حضور کے عشق کو ہم بتا سکتے ہیں. امیر شریعت ہم نے اس کے رسول دیکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ, شہید کو مردہ. یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ کے کراچی میں بیماری ہے. ان علماء سے پوچھے, وہ ڈاکٹر مر گیا لیکن اس کے جراثیم زندہ ہیں جن کو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہیں, رافضی بڑھ رہے ہیں, شرک کی دکانیں کھل رہی ہیں, توحید کے خلاف تحریک چل رہی ہے, سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تبلیغی جماعت کی دشمنی ہو رہی ہے, اس ملک میں بے شمار مسلمان بے نمازی پھر رہے ہیں, زنا ہو رہا ہے, شراب پیا جا رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا فتنے ہیں. لیکن کراچی کے ڈاکٹر کو پیسہ ملا, وقت ملا, وہ کسی گناہ کے خلاف خرچ نہیں ہوا. خرچ ہوا تو رسول اللہ کی بے ادبی میں خرچ ہوا یا شہیدوں کے خلاف. تو سن لو, اللہ جس کو جو زندگی نصیب فرمائے, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, لیکن اللہ نے فرمایا شہید کو مردہ, شہید کو مردہ. بلکہ وہ کیا ہے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, میں کوئی حوالہ اور نہیں پڑھ رہا, میں قرآن سنا رہا ہوں. کیا جس قرآن نے فرمایا ان ھذا القرآن, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. بڑا مزہ آیا. ہمارے ساتھیوں نے کانفرنس کا عنوان بھی شہداء اسلام رکھا, اور شہید کا تحفظ اللہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. کربلا والے شہید بھی زندہ, کہو کربلا والے بھی, بدر والے بھی, احد والے بھی, مدینے والے بھی, مکہ والے بھی, تبوک والے بھی, حنین والے بھی, یرموک والے بھی, خندق والے بھی, اور سن 53 کی ختم نبوت کے شہید بھی, 77 کے شہید بھی, افغانستان کے شہید بھی, آج کا شہید بھی. جو بھی شہادت اختیار کرے گا, اور لوگوں رب کعبہ کی قسم, چلو چلو, موت کی گاڑی تیز چل گئی, اپنی موت کا انتظام کرے, ورنہ دیکھ رہے ہیں لوگ ایکسیڈنٹ کی موت مر رہے ہیں, جنازے بھی نصیب نہیں ہو رہے, لاشیں بھی مسخ ہو رہی ہیں, اور نہ موت کا انتظام کریں. قربان جاؤں عمر کی فراست پر, قربان جاؤں فاروق اعظم کی عقل مندی پر, جو روضہ رسول کے سامنے مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کر روتا بھی جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم 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 انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک. عرش الہی سے آواز آئی, جبریل جی رب جلیل, ذرا ندائیں صدائیں دعائیں آ رہی ہیں, دیکھو نا کہاں سے ہیں. جبریل امین آئے, یا اللہ یہ تو مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر وہی عمر دعا مانگ رہا ہے جس کے لیے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر محمد عربی دعا مانگ رہے تھے.
محمد عربی عمر کو مانگتے ہیں اور آج عمر کچھ اور مانگتا ہے. جبریل ذرا سنو کیا کہتا ہے. اللہم، پڑھو میرے ساتھ، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک. یا اللہ 22 لاکھ مربع میل پر میں نے حکومت کی. یا اللہ کافروں کو میں نے قتل کیا. یا اللہ بیت المقدس کی چابیاں لے لی. یا اللہ مصلی رسول پر امامت کر لی. اب ذرا عمر بڑھاپے کے مرحلے میں ہے. اب عمر میں مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ اسالوں کا کہو، ہوش کرو دیوبندیوں بریلویوں، خدا کے لیے اپنی قبر کالی نہ کرو. تم کہتے ہو یا معین الدین چشتی اجمیری، یا غوث العظم، یا رسول اللہ، یا پیر پیران عبد القادر محبوب سبحانی، یا فلانا. رحم کرو، کچھ اینک اپنے تعصب کی اتارو. دیکھو تم ولیوں کو پکار رہے ہو، میں اس عمر کو مانتا ہوں جو روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کو پکار رہا ہے. ارے میاں مانگنے والا عمر کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ کوئی کوٹھی مانگتا ہے، کوئی کار مانگتا ہے، کوئی بیوی مانگتا ہے، کوئی بینک بیلنس مانگتا ہے، کوئی وزارت مانگتا ہے، کوئی صدارت مانگتا ہے، کوئی گورنری مانگتا ہے، کوئی منسٹری مانگتا ہے، کوئی جناب علی کچھ مانگتا ہے. عمر مانگتا ہے کہ اسالوں کا شہادۃ فی سبیلک. جاگ رہے ہو عمر؟ اچھا اور یا اللہ 2 چیزیں، شہادتاً فی. یا اللہ میں عمر شہادت مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں؟ واہ واہ، رحمت خداوندی مسکرا اٹھی، جھوم اٹھی. شہادت، عمر شہید. جی ہاں شہادت. عمر بڑا دانا تھا. کہو عمر. یا اللہ شہادت تو بدر میں بھی آ سکتی تھی، شہادت تو احد میں بھی آ سکتی تھی. یا اللہ شہادت تو کربلا میں بھی آ سکتی ہے. یا اللہ شہادت تو کوفہ میں بھی آ سکتی ہے، شہادت تو مکہ میں بھی آ سکتی ہے، شہادت تو طائف میں بھی ہو سکتی ہے، شہادت تو افغانستان میں بھی ہو سکتی ہے. شہادت بھی مانگتا ہوں، لیکن وجعل موتی ووفاة فی بلد رسولک. یا اللہ شہادت بھی مانگتا ہوں اور شہادت بھی تیرے محمد کے شہر میں. کہاں؟ مدینہ میں. کہاں؟ کراچی کے دوستوں یاد کر کے جاؤ. آج اتنے فتنے ہیں کہ دیوبندی کہاں جائیں، کون سے فتنے کا مقابلہ کریں؟ آپ کس کنج قفس میں بیٹھے ہوئے؟ آپ کے پاکستان میں مدینے کی مخالفت نہیں ہو رہی مخالفت؟ اور کون کر رہے ہیں؟ مجھے بیگانے سے کوئی گلہ نہیں، میرا جگر کھانے کو آتا ہے. مجھے تو اسی پہ گلا ہے، دعویٰ عشق رسول کا اور مخالفت مدینے کی نہیں ہو رہی. آپ سے پوچھتا ہوں، آؤ میں اشتہار پیش کرتا ہوں. آج سے 2 برس قبل لاہور میں کانفرنس ہوئی جس کا عنوان رکھا گیا حجاز کانفرنس. کیا اور بڑے بڑے لیڈر برآمد ہوئے. یا اہل الترۃ والپان فبأی آلاء ربکما تکذبان. عاشق رسول آ رہے ہیں. ہم نے کہا حجاز کانفرنس ہے، کوئی حجاز کی فضیلت، کوئی مدینے کا مقام، کوئی بیت اللہ کی شان. آپ یقین کریں رات کا آخری سہارا ہے، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں حجاز کانفرنس کے عنوان سے لاہور صوبائی دارالخلافہ میں کانفرنس ہوئی. ٹکے ٹکے کا نعت خان، ٹکے ٹکے کا مولوی سٹیج پر آیا اور اس نے بڑی زبان نکال کر بھونکا، کہنے لگا مدینے کا امام بھی بے ایمان ہے، مکے کا امام بھی بے ایمان ہے. اور یہ وہ طبقہ ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، 11ویں کا دودھ پینے والے، رسول اللہ کی عشق کی دکان سجا کر پیٹ کی دکان بنانے والے. قیامت آ سکتی ہے، نبی کا عاشق مدینے کی مخالفت نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ عمر کہتا یا اللہ میری موت مدینے میں ہو، میری شہادت کہاں ہو. آج ایران کا خمینی بھی
مدینے کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تیرے ملک کا نسواری پگڑی والا، چیٹ کے سرخ لال رومال والا، رسول کی عشق کی منڈی کا مینیجر بننے والا، عشق رسول پر آپ سے ووٹ لینے والا، آپ تاریخ کے بڑے مجرم ہوں گے اگر اس آدمی کو ووٹ دیا جو مدینے کا مخالف ہے، مکے کا مخالف ہے۔ ان کو کہو پہلے ہمارے ساتھ سمجھوتا کرو، پہلے ہمیں تم جناب علی مطمئن کرو کہ تم دعویٰ اس کے رسول کا کرتے ہو اور امام کعبہ کو گالی دیتے ہو، مدینے کے امام کو گالی دیتے ہو، اور مولویوں لوگوں کا مال کھانے والوں، بدعت کے پہاڑ پر بیٹھ کر اپنے پیٹ کو حلوے سے پرستر کرنے والوں، تمہارے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، محمد کے مسلح کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یا اللہ موت تو ہر میدان میں آ سکتی ہے، لیکن وَوَفَاتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، یا اللہ موت بھی مانگتا ہوں شہادت کی، اور شہادت بھی مدینے کی۔ کہاں کی؟ آپ مجھے ایک جواب دے خدا کے لیے، مدینہ افضل ہے یا کربلا افضل ہے؟ جی مدینہ افضل ہے یا کربلا؟ او کربلا کو پیٹنے والوں، او اول آخر کربلا 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 کرنے والوں، میں کربلا کے شہیدوں کا نوکر ہوں۔ محرم کی کیسٹیں اب بھی میرے ساتھیوں کے پاس موجود ہیں، جتنا حسین کا میں نوکر ہوں تم نے تو بات ہی نہیں کی، لیکن تم وہ لوگ ہو جو مرکز کو چھوڑ کر ادھر پہنچتے ہو۔ میں مدینے کا بھی نوکر، کربلا کا بھی نوکر۔ ارے کربلا والے کبھی نہ بنتے، حسین کبھی نہ بنتا اگر حسین کی ولادت مدینے میں نہ ہوتی۔ تم تاریخ کے مجرم ہو، تم شہداء کے غدار ہو، تم تاریخ کے چور ہو، صرف پیٹ کی دکان سجانے کے لیے، رافضیوں سے پیسہ بٹورنے کے لیے تم بڑی بڑی سریں نکالتے ہو، بی بی زینب کے دوہرے پڑھ کر، کربلا کی دکان سجا کر۔ سب سے پہلے شہر مدینہ، سب سے پہلے دین کا آغاز مدینے سے، سب سے پہلے شہادت کی ابتدا مدینے سے، اور عمر فاروق کی شہادت مدینے میں۔ الحمدللہ آج میں مدینے کی شہادت بیان کر رہا ہوں، کل میں کربلا نواز رسول کی شہادت بیان کروں گا، میں کربلا کے شہیدوں کو بھی بیان کرتا ہوں، لیکن ترتیب سے، لیکن انصاف سے، عدل سے۔ پہلے میں عمر کی شہادت کو بیان کرتا ہوں، پھر عثمان کی شہادت کو، پہلے مدینہ پھر کربلا، پہلے مدینے کے شہید پھر کربلا کے شہید۔ اللہ کی قسم کربلا والے بھی شہید ہیں، لیکن مدینہ بھی افضل، مدینے کے شہید بھی، شاباش، مدینے کے شہید بھی۔ چیخو پکارو، لاؤ تمہاری کلاشن کوف میں جتنی گولیاں ہیں، سنیوں کا سینہ حاضر ہے، خنجر لاؤ، تلواریں لاؤ، غنڈہ گردی کرو، لیکن میں کہوں گا تمہاری طاقت نہیں کہ میرا جواب دے سکو، میں کہوں گا مدینہ بھی افضل، مدینے کے شہید بھی، مدینہ بھی افضل، مدینے کے شہید بھی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، حضرت حسین سید الشہداء ہے، لیکن سید الشہداء کربلا ہے، کربلا کے شہیدوں کا سردار حسین ہے، اور ساری امت کے شہیدوں کا سردار امیر حمزہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ واہ عمر واہ، فرمایا یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، جہاں جہاں ہے عدالت وہاں وہاں ہے عمر۔ عمر نے کتنی چیزیں مانگی؟ جلدی بولے، کتنی چیزیں، کتنی چیزیں؟ عرش والے نے فرمایا جبرائیل لکھو، یہ تو وہ عمر ہے جس کو میرے محبوب محمد عربی نے مانگا۔ عمر روز روز تو نہیں مانگتا، عمر آج بڑے عرصے کے بعد مانگ رہا ہے۔ میں وہ اللہ ہوں جو میری مخلوق مانگتا تھوڑی ہے، میں دیتا زیادہ ہوں۔ عمر کو کہ تو نے دو چیزیں مانگی، میں اللہ، میرا اصول یہ ہے کہ میں دگنا دیتا ہوں، میں 2 گنا 4 گنا 10 گنا دیتا ہوں۔ عمر 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 تو نے 2 چیزیں مانگی، میں اللہ 4 دیتا ہوں، میں اللہ یا اللہ فرماؤ کیا دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو نے شہادت مانگی، میں شہادت بھی دوں گا، لیکن شہادت تو مدینے کی کسی گلی میں بھی آ سکتی ہے۔ عمر تو نے صرف شہادت مانگی، میں شہادت بھی دوں گا، اور اپنے محبوب کے مصلے پر۔ سمجھے نہیں؟ کتنی چیزیں آ گئی؟ شہادت بھی اور مصلہ بھی۔ یا اللہ، اور عمر تو نے دوسری چیز مانگی کہ مدینے کی شہادت ہو۔ عمر ٹھیک ہے مدینے کی شہادت، میں پھر اور 2 دیتا ہوں۔ شہادت تو نے مدینے کی مانگی، میں شہادت بھی مدینے کی دوں گا، اور شہادت بھی مصلی رسول پر دوں گا، اور جنت البقیع میں بھی تو دفن ہو سکتا ہے، لیکن چوتھی چیز یہ ہے کہ میں تجھے روضہ رسول بھی ساتھ نصیب کروں گا۔